یہ فرمائے گا کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے، اس میں آپ کے خیال میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے حکومت یا وفاق میں بیٹھے ہوئے لوگ؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں کئی شخصیات ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں اور امیر مقام صاحب ہیں اور اس قسم کے دیگر سینئر سیاستدان ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کا یا کم از کم خاتمہ ہو یا پھر کم از کم وزیر اعلیٰ کی تبدیلی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ نہیں، ہم تو نہ اس کے خلاف کوئی تحریک لا رہے ہیں، نہ اس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں۔ اگر ان کی جماعت کے اندر کوئی تحریک ہے تو وہ جانے اور ان کی جماعت جو ہے وہ جانے۔ ہم اس عدم اعتماد کا نہ حصہ ہیں، نہ اس بارے میں ہم نے کوئی ایفرٹس کی۔ آخر میں فرمائے گا سر کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت آپ نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی بات آپ نے بھی بارہا کی ہے، وزیر اعظم بھی کر چکے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا باقی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ آخر اس گرینڈ ڈائیلاگ میں سنجیدہ کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی، گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے وہ تو اس ملک کی جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ سب سے اہم، سب سے ریلیونٹ اور سب سے بنیادی اہمیت کی حامل ضرورت ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ 2023 میں 21 اکتوبر کو وہ تشریف لائے تھے پاکستان، تو انہوں نے مینار پاکستان پہ ایک بہت بڑے پورے پاکستان کے سے نمائندہ اجتماع کو، جو کہ بہت بڑا جلسہ تھا، تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ملک جن حالات سے دوچار ہے، ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ملک کو جو ہے وہ اس مشکل سے نکالنا چاہیے۔ تو حل تو وہی ہے، پولیٹیکل ڈائیلاگ ہی ہے، گرینڈ ڈائیلاگ ہی ہے۔ اس میں رکاوٹ صرف ایک جماعت یا ایک شخصیت ہے اور وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کسی صورت بھی نہ وہ ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، نہ وہ معاملہ فہمی کرنے کو تیار ہیں۔ یہ 2014 سے 11 سے شروع ہوئے ہیں اور اب 25 آ گیا ہے۔ تو ان کا یہی موقف ہے اور اس موقف نے ملک کی سیاست کو بھی تلخ کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، اور اس سے فائدہ ان کو بھی نہیں ہوا بلکہ وہ بھی اب اس کے وکٹم ہیں۔ یہ فرمائے گا کہ ابھی ایک دن پہلے فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری میں بدلنے کا ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، آپ بتا سکتے ہیں کہ آخر اس کی ضرورت اس وقت کیوں پیش آ رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی ہے کہ دیکھیں، پہلے ایک ہمارا صوبہ ہوتا تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، اور اس کے اوپر ہمیشہ یہ اعتراض تھا کہ یہ کون سا نام ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، تو اس کو پھر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ نام دیا گیا۔ اب یہ بھی جو ہے یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کانسٹیبلری تھی، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو ایک فیڈرل فورس ہے اور جو ایکٹ ہے 1915 کا، اس کے تحت یہ اس کو وجود جو ہے وہ ملایا گیا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو فیڈریشن ہے وہ جہاں کہیں بھی ضرورت محسوس کرے یا کسی اکائی کی طرف سے وہ جو ہے وہ جو ریجنز ہیں ہمارے ساتھ، جس میں جی بی بھی ہے، آزاد کشمیر کی ٹیریٹری بھی ہے، اس کے علاوہ کیپٹل ٹیریٹری ہے، پروونسز ہیں چاروں، تو جہاں کہیں بھی کوئی ریکویسٹ ہو یا ضرورت ہو تو وہاں پہ وفاق جو ہے وہ اپنی ایک فیڈرل فورس یعنی جو کانسٹیبلری ہے، اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ آرم فورسز ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ مدد کی جا سکے اگر کوئی وہاں پہ کوئی آپریشنل صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پہ صوبائی فورسز جو ہیں وہ ضرورت محسوس کرتی ہیں کہ ان کی مدد کی جانی چاہیے یا انہیں ضرورت ہے اس بات کی۔